قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی اور بزرگوں اور دوستوں، آج 30 جولائی ہے 2020، جمعرات کا دن ہے۔ کل کو انشاءاللہ العزیز یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، کل کو وہ مقدس دن آ رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس دن کی کچھ فضیلت بیان کر دوں، اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کر دوں۔ تو میرے سامنے یہ بخاری شریف ہے، اس کی بھی حدیث میں آپ کو سناؤں گا، اور مسلم شریف کی روایت اور ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، وہ بھی اس روزے کے متعلق اور ان دنوں کی فضیلت کے متعلق میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو قرآن کریم جس کو فضیلت بیان کر دے جس عمل کی، اس سے بہتر تو کوئی فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں والفجر ولیال عشر، اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان کی جو راتیں ہیں یہ مراد ہیں ان سے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھا لے تو وہ چیز یقیناً بڑی قدر والی اور بڑی مقدس ہوگی۔ تو محض 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں، بلکہ یہ جو 10 کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں یہ بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ والشفع والوتر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، شفع سے مراد بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں یوم النحر، یعنی جس دن ہم قربانی کرتے ہیں، عید کا دوگانہ پڑھتے ہیں، وہ دن مراد ہے۔ اور والوتر سے مراد یہاں پر یوم عرفہ ہے، جس کی بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ ذکر اللہ پاک نے کر دیا۔ اب فضیلت نہایت ہی مقدس چیز ہے جب اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ ان دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ فرماتے ہیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں جو انسان عمل کرتا ہے، اللہ پاک کو ان دنوں کے اعمال سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے۔ ما من ایام العمل الصالح، ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کو نہایت ہی پسندیدہ ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ان دنوں میں جو چل رہے ہیں اگر کوئی شخص یہاں پر روزے نہ رکھ کر کے، رات اور دن کی نفل عبادت نہ کر کے وہ جہاد میں جانا چاہے تو کیا جہاد زیادہ عمل رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے ان دنوں میں، یا پھر ان دنوں کے روزے اور نفل وغیرہ؟ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں جتنا اللہ کو روزہ اور نفل عبادتیں اللہ کو پسند ہے، قربانی پسند ہے، اگر انسان جہاد میں بھی نکل جائے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کی بھی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، فرمایا ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنی فضیلت نہیں ہے، الا یہ کہ جہاد کرنے والا اگر فرمایا کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، اگر ہاں کوئی اللہ کا بندہ جہاں پر جہاد میں زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو وہ اپنے ہتھیلی پر اپنی جان بھی اور اپنے ساتھ اپنا مال بھی لے کر کے چلا گیا اور وہاں جا کر جہاد کیا، مال بھی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور جو اپنی جان لے کر کے گیا تھا وہ بھی اس نے قربان کر دیا، تو اب ایسی صورت میں جہاد افضل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے مال اور دولت کے ساتھ جو گیا تھا، جہاد بھی کر کے آ گیا، واپس سارا سامان بھی لے کر کے آ گیا،
تو ایک طرف تو روزہ، نماز اور قربانی ہے، اور دوسری طرف یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں جہاد سے بھی افضل عمل قربانی، اور قربانی کے اعمال یعنی روزہ اور نفل عبادتیں اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ یہ تو ہو گیا 10 دن اور رات کی عبادتیں، تو دن میں روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا۔ اب مسئلہ آتا ہے، ایک آدمی سارے روزے نہیں رکھ پایا، تو کیا اس کو کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ کسی ایک دن کا روزہ رکھ لے؟ جی ہاں، گنجائش ہے۔ اگر 9 روزے نہیں رکھ پایا ہے، یعنی 8 روزے نہیں رکھ پایا ہے، اور 9واں دن آ گیا اس کا یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یوم عرفہ، وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ میں جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں حاجی عرفہ کے میدان میں رکتے ہیں، تو وہ ان کی جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور یہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ایک دن بعد میں ہوتی ہے۔ تو آیا ہم حاجیوں کے وقوف عرفہ کے دن اپنا روزہ رکھیں، یا اپنے یہاں کی چاند کی تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ میں روزہ رکھیں؟ تو بہت سارے قرائن موجود ہیں، اور آپ کو روایتیں مل جائیں گی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کر کے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، وہی 9 ذی الحجہ ہمارے لیے یوم عرفہ ہوگا، اور اسی دن کا روزہ فضیلت والا ہوگا۔ اب اس دن کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی سننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بھائی، بہت سارے اعمال ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس، ہمارے ذہنوں پر شیطان نے بہت بڑا حملہ کر رکھا ہے، ہمیں دنیا کی ہر چیز میں مبتلا کر دیا، کچھ اچھے کام، کچھ برے کام، تو کبھی نہ کبھی تو ہم اپنے آپ اور اپنے ضمیر پہ جھانکیں، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہے۔ اور یہ احادیث علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، وہاں آپ کو سننے ملیں گی کہ میرے آقا نے ہمارے لیے کیا کچھ کر کے رکھا ہے، کیا ہم ان عمل کو کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل، ایک دن کا روزہ، فضیلت کتنی بڑی ہے وہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ پاک اس ایک دن کے روزے کے بدلے روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق، اس کے جانور کے متعلق کیا ہمیں ترغیبات دی ہیں اور کس کی کیا فضیلت ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں ہمیں یہ اعتقاد رکھیں، کل کو انشاءاللہ جمعہ ہے، 31 جولائی ہے اور یوم عرفہ ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو آج سن رہے ہیں، میری بات آج سن رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو فاقے ہوئے اس لاک ڈاؤن میں، بہت سارے لوگوں کو تنگیاں آئیں، تب تو ہم بھوکے رہ لیے، لیکن آج اللہ پاک کتنا بڑا آفر اور کتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کے لیے یہ وعدہ کریں اور اللہ کے لیے کل کو ہم ایک دن کا روزہ رکھیں۔ نہیں معلوم ہمارے اللہ پاک جتنے گناہ ہیں، کہیں ایک روزے کے بدلے اللہ پاک معاف فرما دے۔ اللہ سے اسی امید کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔